أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق اللہ اور اپنے حضرت والا محمد اللہ کی برکت سے قرآن کریم اور قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ یہ بستی والے ایسے تھے کہ کانت آمنۃ. ایک تو یہ تھا کہ اس بستی میں بڑا امن تھا, بہت سکون, امن, خوشحالی, خوشیاں ہی خوشیاں اس بستی کے اندر تھی. تو جس بستی کے اندر خوشیاں ہوں, برکتیں ہوں, فراوانیاں ہوں, تو وہاں پر امن بھی ہو. اس لیے کہ بد امنی تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر برکتیں ختم ہو جائیں اور خوشیاں روٹ کے چلی جائیں اور رزق کی تنگی ہو جائے. اس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے. جب لوٹ کھسوٹ شروع ہوتی ہے تو بدامنی ہوتی ہے, چین نہ رہا, سکون نہ رہا, امن نہ رہا. اس کے بدلے میں, مقابلے میں بے چینی, بے سکونی, بدامنی. اور جس معاشرے میں امن نہ ہو تو وہاں پر پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈکیتیاں, چوریاں, اغواکاریاں, اور پھر اس کا جو انتہائی درجہ ہے وہ ہے قتل و غارت کرے. وہ قتل و غارت کرے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بستی کی مثال قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. فضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ. ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کے فرما رہے ہیں کہ ایک بستی ایسی تھی کہ اس میں بڑا امن تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر یہ کرم فرمایا تھا کہ ان کے پاس رزق کی تنگی نہیں تھی. رزق اللہ تعالیٰ کو عطا فرما رہے. تو جب یہ دو نعمتیں حاصل ہو جائیں, پہلے تو معلوم یہ ہوا کہ امن ہو. رزق کی فراوانی وہاں ہوتی ہے, معاشی ترقی وہاں ہوتی ہے, معیشت, اس قوم کی معیشت ترقی کرتی ہے کہ جہاں امن ہو. معیشت کی ترقی میں امن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر امن نہ ہو, جنگ ہو, حالات پرسکون نہ ہو اور
معیشت ترقی نہیں کرتی، کاروبار نہیں کرتے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور ملازمین بے روزگار ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ قرآن کریم اللہ فرمانے کانت آمینہ، امن والی بستی کے اندر ان کو جو رزق ملا کرتا تھا، برکتیں ملا کرتی تھی، خوشحالی آیا کرتی تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ آمینہ، امن تھا، امن. اور امن جب چلا جائے تو سب سے بڑی تباہی، قوموں کی تباہی، ملکوں کی تباہی، بستیوں کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدامنی سے. بدامنی ہو جاتا ہے. تو یہ جو بستی تھی امن والی بستی تھی، جب ان کے پاس امن آیا، رزق کی فراوانی آئی، تو رزق آتا ہے امن کے ساتھ، روزی کاروبار چلتے ہیں، امن ہوتا ہے تو فیکٹریاں چلتی ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں، مزدور کے چہرے میں مسکراہٹ آتی ہے، گھروں کے بجھے ہوئے چولہے جل پڑتے ہیں، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب دو نعمتیں میسر ہوں، امن بھی ہو اور کاروبار بھی ہو، ملازمتیں بھی ہوں، ترقیاں بھی ہوں، فتوحات شروع ہو جائیں، آمدن ہو رہی ہے، اس طرح انسان پھر کسی دوسری طرح نہیں سوچ رہا ہوتا. جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے پیسہ چلا بھی جائے گا. جس میں آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس کی قدر نہیں کرتا، اس روزی کی قدر نہیں کرتا، اس رزق کی قدر نہیں کرتا. اس ٹائم تو وہ مدہوش ہوتا ہے نا، دولت کو سمیٹنے میں مدہوش ہوتا ہے. آ رہا ہے، آنے دو، آنے دو، آنے دو. جب یہ دولت آتی ہے اس کے بعد، اس دولت کے آنے کے بعد پھر انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور پھر غفلت میں تو بڑا ہوتا ہے. غفلت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت، توبہ سے غفلت، استغفار سے غفلت، نمازوں سے غفلت، دین سے غفلت، حلال اور حرام کی فکر سے غفلت. پھر وہ کہتا ہے ماں اور آ جائے، ماں اور آ جائے، ماں اور آ جائے. جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان فرمائے؟ اس بستی کی مثال دے کے اللہ نے بیان فرمایا بستی، اور اس بستی کی تباہی کیسے ہوئی، اس تباہی کا سبب کیا تھا؟ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. جب اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، گناہوں کی میں لگ گئے، کیونکہ بربادی تھی نا، تنگی آئی نہیں تھی، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں تھی، رزق کی فراوانی تھی، پریشانی اور معاشی بدحالی دیکھی نہیں تھی. اب جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کو منکر ہو جاتا ہے. غفلت سے مبتلا ہو کے نعمتوں کی ناشکری، اور جب ناشکری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی سزا یہ دیتے ہیں، نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں. رفتہ رفتہ ایک نعمت گئی، صحت کی نعمت گئی، مال کی نعمت گئی، عافیت کی نعمت گئی، سکون کی نعمت گئی، راحت کی نعمت گئی. اور اس کے بعد بات فرمایا کہ پھر انسان بدحالی کا شکار، تباہی اور تنزلی ہوتے ہوتے اس تنزل کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، دھستا چلا جاتا ہے. سزا کیا ملتی ہے؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. بڑی پیاری مثال ہے، بڑی سبق آموز مثال. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک کا وعدہ چڑھاتے ہیں. اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کا وعدہ چڑھایا. جو رزق آ رہا تھا وہ رزق اللہ نے چھین لیا. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. ایک تو رزق چھینا، دوسرا فرمایا کہ کانت آمینہ. یہ امن والی بستی تھی نا، اس بستی میں امن تھا، اللہ نے اس بستی کا امن بھی تباہ کر دیا، امن بھی چلا گیا. لباس الجوع والخوف.
خوف ان کو اوپر مسلط ہو گیا. خوف مسلط، ڈر. کس بات کا ڈر؟ خوف کس بات کا؟ جب مال والے کے پاس مال آتا ہے نا تو اس کو خوف ہوتا ہے کہیں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں مال کو چھین نہ جائے. آپ دیکھیں بینک سے پیسے نکلوا کے نکلے گا، چھپا کے نکلے گا، اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ راستے میں کوئی میرے ساتھ واردات نہ ہو جائے، میرے پاس جس سے کوئی پیسے نہ چھین لے. بینک جا رہا ہے پیسے جمع کروانے تب پریشان، دکان پہ پیسے رکھے ہوئے تو تب پریشان، صبح سے لے کے شام تک ٹینشن کے اندر مبتلا ہے. ارے یہ پیسے دکان پہ رکھے کو نپٹاؤ، ٹھکانے لگا کے آؤ. اب ٹھکانے لگانے کے رکھے تب خوف، لباس الجوع والخوف، وہ خوف اس کے اوپر مسلط ہو گیا. تب پریشان، گھر میں پیسے آئے تو تب پریشان، بینک میں رکھنے گیا تو تب پریشان، بینک سے نکال کے لایا تو تب پریشان. تب خوف، ڈر، خوف، ڈر، خوف. یہ خوف کیوں آیا تھا؟ اس خوف کا سبب کیا تھا؟ یہ بدامنی. جب بدامنی کی وجہ سے خوف کیوں آ رہا ہے؟ بدامنی کی امن نہیں ہے نا. ہر آدمی کو پتا ہے نہ میری دکان محفوظ ہے، نہ میرا مال محفوظ ہے، نہ میری جائیداد محفوظ ہے، نہ میری جان محفوظ ہے. ایک موبائل کے لیے چھیننے والا گولی مارنے کا جان چلی جائے گی. موبائل نہیں دیا تو جان چلی جائے گی، جیب کے پیسے نہیں دیے تو جان چلی جائے گی. یہ خوف آیا کس وجہ سے آیا؟ بدامنی کی وجہ سے آیا. اور لیکن یہ بدامنی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بدامنی کا سبب کیا تھا؟ اس دہشت گردی کا سبب کیا تھا؟ اس تکلیف کاری کا سبب کیا تھا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس دہشت گردی کا سبب، اس تکلیف کاری کا سبب، اس عمدہ کاریوں کا سبب، اس ڈکیتیوں کا سبب فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کی ناشکری گناہوں میں لگ جانا، تباہی کے راستے پہ. اب جب گناہ کیے نا، جب تک گناہ نہیں ہو رہے تھے شکر گزاری تھی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے. امن تھا، امن تھا تو خوف نہیں تھا، امن تھا تو خوف نہیں تھا، جان کا خوف نہیں تھا. پہلی صدی ہجری، مسلمانوں کی سن ہجری کی پہلی صدی مکمل ہوتی ہے. جب پہلی صدی مکمل ہوتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امت عمر ثانی کا لقب دیتی ہے، کہ اس امت میں ایک مرتبہ پھر وہ عمر زندہ ہو کے آئے. وہ عمر فاروق کی مثال، ان کے عدل کی مثال. عمر بن خطاب، دوسرا عمر بن خطاب امت میں اگر کوئی آیا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز تھا. جب پہلی سن ہجری کی صدی مکمل ہو رہی تھی، اس وقت کیا حالات تھے؟ اتنا امن، اتنا سکون، اتنا سکون تھا. کوئی عورت جواہرات پہن کر نکلتی تھی، سونا لے کر چلتی تھی، کوئی اس کی طرف دیوانی اٹھاتا تھا. اتنا امن. مان لے کے لوگ جا رہے ہیں، اتنی فراوانی. زکات لے کے لوگ جا رہے ہیں کہ کچھ زکات میں مستحق مل جائے تو مستحق نہیں ملا کرتا تھا. یہ امن کہاں سے آیا؟ یہ برکتیں کہاں سے آئی؟ یہ فراوانیاں کہاں سے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کی عدل کے فیصلے ہوتے تھے، انصاف کے فیصلے ہوتے تھے، عدل کی حکمرانی تھی، لوگوں میں نیکی اور تقویٰ تھا، عبادت گزاری تھی. اور جب وہ دور چلا گیا، پھر یہ دور آیا، یہ وہ خاص طور ہمارا زمانہ امن نہیں ہے. کاروبار کیوں نہیں ہے؟ ہماری معیشت کیوں تو بڑھ رہی ہے، ہمارے روپے کی ویلیو کیوں گر رہی ہے؟ تاجر کو خوف، فیکٹری والے کو خوف، کارخانے والے کو خوف، انویسٹر کو خوف، میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، لگاؤں تو کیا ہوگا، یہ نقصان، فلاں تباہی، اس طرح میں نقصان. سونے میں ہاتھ ڈالا وہ مٹی ہو گیا. یہ امن کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ دہشت گردیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ تباہیاں کیوں ہوتی ہیں؟ امن گیا تو پھر خوف بھی آ گیا، امن گیا رزق کی تنگی بھی آ گئی، رزق کی تنگی آئی تو بھوک مسلط ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، مکہ کو آباد فرمایا ہے، اللہ سے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے پہلی دعا مانگی امن کی. رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ اس بستی کو، اس
مکہ کو، اس شہر کو جائے امن بنا دیجیے. معیشت کی بات بعد میں کی، معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں. اللہ سے پہلے کیا سوال کرتے ہیں؟ یا اللہ امن عطا فرما دیجیے. اور اس کے بعد وہاں رہنے والوں کے لیے معیشت کا سوال اللہ سے بعد میں کرتے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ جو یہاں رہیں گے، اس کے باسی ہوں گے، پہلے تو ان کو امن عطا فرما، اور جب ان کو امن مل جائے گا، یہ مکہ جائے امن بن جائے گا، اس کے بعد ان کی معیشت کا سوال بھی میں کرتا ہوں. ان کو رزق کی فراوانیاں، معیشت، ان کے ثمرات اور روزی اور رزق، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. مکہ ایسا شہر ہے جہاں کی اپنی کوئی سبزی نہیں ہے، جہاں اپنا کوئی پھل نہیں ہے، جہاں اپنی کوئی گندم نہیں ہے، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے مکے کے اندر. اور دنیا کی ساری پیداوار، دنیا کی تمام فصلیں، تمام پھل، تمام سبزیاں مکے میں ملتی ہیں، 12 مہینے ملتی ہیں. کیسی دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام. کتنا امن ہے، کتنا امن ہے. کوئی اگر کوئی شخص کوئی اپنی چیز رکھ کے چلا جائے، 2 دن کے بعد آئے گا تو وہ مانی نہیں پڑے گی، بھول جائے گا، رکھ کے بھول جائے گا کہ کہاں تھی. یہ تو ہوگا کہ میری چیز غائب ہو گئی. لیکن آج وہاں پر اتنا امن ہے تو پہلے معیشت ترقی کہاں سے کرتی؟ امن سے. یہ بم دھماکوں سے، دہشت گردی سے، تقریر کاری سے، جہاں پر جس معاشرے میں، جس قوم میں یہ حالات ہو جائیں جہاں پر انسان، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے. من اجل ذلك كتبنا على ربه ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ایک معصوم انسان کی جان، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر کسی ایک معصوم کو قتل کر دیا جائے فكأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بیت اللہ میدان عرفات میں فرمائے کہ آج کا دن کون سا دن ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. تو فرمایا کہ اس دن کو اور اس مقام کو، اس جگہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایک انسان کی جو حرمت ہے، ایک انسان کی جو قیمتی جان ہے، چاہے وہ انسان مومن ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کافر کیوں نہ ہو، ایک انسان کی جو حرمت ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے. ایک انسان کی جان کی حرمت اتنی ہے. اور یہاں پر ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے اور اہل ایمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے، ایسا قاتل آدمی ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے جہنم کے اندر ایسے شخص کے لیے. تو بھائی آج یہ دیکھیں، آج کا ہمارے ملک کے حالات، ہمارے یہاں جو معیشت کا سوال ہے نا، ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں جن کی جان بھی محفوظ ہو، ان کا مال بھی محفوظ ہو، چوروں کو سزا نہیں ملتی. قاتل جیل سے، قاتل جو ہوتے ہیں وہ کورٹ سے عدالتوں سے چھوٹ کر آ جاتے ہیں، آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں. ڈاکو اور قاتل اور چور، وہ اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو انصاف نہیں ملے گا. انصاف کے اداروں میں عدل کا قتل عام ہے. جب انصاف کے اداروں میں عدل کا قتل عام ہوگا اور مجرموں کو باعزت رہائیاں ملیں گی تو یہ معاشرہ جنم لے گا جو معاشرہ ہمارا آج پاکستان کے اندر ہے، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ تعلیمی ادارے محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں. ہر وقت کا ایک خوف، ہر وقت ایک دہشت گردی کا خوف. ہمارے کراچی کے ایک دوست 12 کن دفعہ نکالا، ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا پتہ نہیں کہاں سے اندھی گولی آئے گی، آگے لگے گی، اور گھر بھی خیریت سے واپس جائیں گے نہیں جائیں گے. مکے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اتنا امن دے دیا ہے
اب تو تم اللہ کی بندگی کرو، اس گھر کی عبادت کرو. الذی اطعمکم من جوع، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک سے بھی نجات دی، وآمنکم من خوف، اور اللہ تعالیٰ نے ہر خوف سے تمہیں امن دیا ہے، ہر خوف سے امن دیا ہے. تو خوف سے امن کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ کبھی بھی امن نہیں ملتا، کبھی بھی سکون نہیں ملتا. تو میں یاد کر رہا تھا ریاست کی ذمہ داری ہے. ابھی اسی ہفتے کے اندر باجوڑ کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اتنا المناک واقعہ ہے، اتنی لرزہ خیز دہشت گردی ہے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو سامنے آئی ان شہداء کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے جب بکھرے ہوئے تھے تو وہ نہیں دیکھی جاتی، وہ نہیں دیکھی جاتی. معصوم بچوں کا لہو بکھرا ہوا ہے اور شہداء کے جو جسد مبارک ہے، شہید تو کامیاب ہو گئے نا، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، لیکن ان کے جسموں کی، ان کے وجود کی پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ جوتے دیکھ کر پاؤں میں جوتے سے ہی پڑا کرتے ہیں. اوپر کا گھر بالکل ختم ہو چکا ہے. اتنی بڑی دہشت گردی. اور پھر اس میں کون ہے؟ اس میں نیک لوگ اور صالحین کا مجمع ہے، علماء ہیں، طلبہ ہیں، اہل تقویٰ ہیں، صلحاء ہیں، اللہ والے اس کے اندر موجود ہیں. اس مجمع کے اندر جو اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، تو اس دہشت گردی کا ہمارے اور آپ کو کوئی اثر بھی ہوا نہیں ہوا؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بھائی کوئی دہشت گردی کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، ملک کے کسی حصے میں بھی ہو، اور اس کا جو شکار ہونے والے جو لوگ ہیں، وہ شکار ہونے والے جو بھی لوگ ہیں، اس کی مذمت کرنی چاہیے. دہشت گردی کی مذمت، دہشت گردوں کی بھی مذمت اور دہشت گردی کی بھی مذمت. اس لیے کہ ہم تو یہ جو دہشت گردی ہے ہم اس کو دہشت کے اوپر جو ہے اپنے گرد، دہشت گرد جو ہے تخلیق کار ہیں، اس دہشت گردی کو ہم گرد ڈالنے والے ہیں، اس کی مذمت کرنے والے ہیں. یہ تو مذمت کرنی چاہیے، ہر شخص کو ہونا چاہیے. یعنی یہ قومی ثانیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر 60-70 کے قریب لوگ شہداء کی تعداد ایک قومی ثانیہ ہے. قومی ثانیہ اس کو اپنا درد سمجھیں، اس سانحے کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کریں کہ جو گئے ہیں ایسے ایسے بچے اور ایسے ایسے لوگ گئے ہیں کہ ان کے گھر میں صرف خواتین بچی ہیں، کوئی مرد نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، صرف خواتین ہیں، بچے شہید ہو گئے ہیں. تو دہشت گرد ہیں، جو تقریب کار ہیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین کا ایمان نہیں ہے. کوئی مسلمان یہ دہشت گردی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اور دہشت گردوں کو میرے کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا. تو اس دہشت گردی کی ہم مذمت کریں، اس کو ہمیں لعنت دینی چاہیے. ان شہداء کے لیے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا ہم میں ہر شخص دعا کرے کہ اللہ کی جو شہداء ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کے جو واقعات دہشت گردی کے، ان سب شہداء کے لیے اس محرم الحرام میں دیکھیں 10 محرم الحرام واقعہ کربلا اور یہ 11 محرم الحرام کا واقعہ ہفتے کے دن کا، یہ اتوار کے دن کا. تو گویا کہ ایک اور کربلا کا منظر سامنے آ گیا، کس قدر خون بہا ہے. اہل ایمان کا تقریباً وہی تعداد ہے جو کربلا کے اندر شہید ہوئی، وہی تعداد. اور یہ تعداد پھر جو ہے اس کے بعد ان کے لیے شہداء کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے احسان ثواب کیجیے، ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے صبر کی دعا. اس میں بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے بھی اتنے زخمی ہیں کہ وہ بہت نازک حالت کے اندر ہیں. ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے تو ان کو زندگی دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے لیے صحت کی اور شفا کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا کرے. اور اپنی ریاست سے جو ہے مطالبہ کریں کہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہماری حفاظت کریں، ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں. یہ کہ آئے پورے ملک کے اندر ہر جگہ جس کونے میں دیکھیں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی نہ تو کاروبار محفوظ ہے، نہ ان کی دکانیں محفوظ ہیں، نہ ان کا مال محفوظ ہے. کہ ہر جگہ چوریاں، ڈاکہ زنی، اغوا کاریاں، یہ وارداتیں گھروں کے اندر جو ہے وارداتیں ہو رہی ہیں. تو انتظامیہ کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے، اور ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو جن کو پکڑا جاتا ہے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ رعایت کرتی جاتی ہے.
ہماری انتظامیہ، ہماری جو ہے ریاست، اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی ہے، سب کا جتنے بھی ہے ہمارے یہاں کے کچے کے علاقے جو کے جہاں پٹاخو چلے جاتے ہیں اور یہ موٹر سائیکل چھپ جاتی ہیں، گاڑیاں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، کس قدر بدامنی ہے، کسی کا نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ. تو یہ ان چیزوں کا سدباب ہو اس ملک کے اندر. جب ان چیزوں کا سدباب ہوگا تو امن آئے گا تو معیشت ترقی کرے گی، کاروبار اٹھیں گے اور فیکٹریاں اور کارخانے چلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہ بھی ہے جو میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی پائی. فقط بھی اللہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی تھی، امن گیا، ان کا رزق چھین لیا. کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو نافرمانی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قتل و غارت کری عام ہو جاتی ہے، انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہتی، مال محفوظ نہیں رہتا. تو اس بات کا اللہ سے رجوع بھی کریں، دعا بھی کریں، اپنے عرض پاک اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے دعا کریں. یا اللہ اس وطن کو، ہمارے اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھنا، سلامت رکھنا، ایک کام. اور دوسرا، ہر مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے نا، اس وقت حدیث میں یہ دعا آتی ہے، اس دعا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہم اعنا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. یا اللہ اس چاند کو میرے لیے امن اور امان کا، عافیت اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیں. ہر مہینہ آپ دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے پورا مہینہ آپ کا امن اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا، خیریت کے ساتھ گزرے گا، سکون کے ساتھ گزرے گا، کاروبار میں برکتوں کے ساتھ گزرے گا. لیکن دعا ہے شروع میں، سال کے آغاز میں بھی دعا کیجیے، اور اس طرح ہر مہینے کے چاند جب نظر آئے تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ سے، امن کی، عافیت کی، سلامتی کی. اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعا، استحکام کی دعا ضرور کریں. ان شاء اللہ کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ بات عمل کرنے کو نصیب فرمائے.